اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں اس کی خیر خواہی بھی ہوتی ہے، وہ ہر حوالے سے اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، اور ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے کسی معاملے میں کوئی بگاڑ یا خرابی دیکھے تو اس کی اصلاح کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اس کا احتساب کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ جو نقصان کی طرف جا رہا ہے اس کو نقصان کی طرف جانے سے روکے، اور وہ ہر حال میں اس کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اصل کامیابی وہ آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ دنیا کا احتساب وہ آخرت کے احتساب سے بہتر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے، ہماری کوئی خیر خواہی چاہتا ہے، ہمیں کسی بات سے روکتا ہے، تو ہمیں اس کی بات کو اثر لینا چاہیے اور اسے اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں خود ہی بڑا عقل مند دانا ہوں، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، بلکہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی رہنمائی ہو رہی ہے کہ جو اس کا بھائی وہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اس کی اصلاح چاہ رہا ہے۔ اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان وہ دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، ایک مومن وہ دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آپ دیکھیے نا، ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو جیسے ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری جو بھی کوئی کمی ہوتی ہے، جو بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے، چہرے پر، جسم پر کسی قسم کا کوئی داغ ہوتا ہے تو وہ آئینے میں ہمیں نمایاں نظر آ جاتا ہے، اور ہم اپنی اس کمزوری کو، اس داغ کو وہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، آئینہ ہمیں یہ جو ہماری خرابی بتاتا ہے، کمزوری بتاتا ہے، جو داغ ہمیں دکھاتا ہے، وہ بالکل خاموشی سے دکھاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اس داغ کو دور کر لیتے ہیں۔ تو بھائینی یاد رکھیے کہ جب بھی کسی کی اصلاح کرنا مطلوب ہو، کسی کی خیر خواہی مطلوب ہو، تو اس کی یہ خیر خواہی بھی وہ اس انداز سے کی جائے کہ کسی دوسرے یا تیسرے فرد کو پتہ نہ چلے کہ میرے فلاں بھائی نے یہ فلاں خرابی کی، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو پھر یہ جو اصلاح ہوگی نا، یہ واقعی دل سے اصلاح ہوگی، اور اگر اس کی اصلاح کی اور ساتھ ہی 10 بندوں کو بتا بھی دیا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ بگاڑ تھا، میں نے اس کو منع کیا ہے، تو گویا آپ نے اس کی برائی کی، اس کی خرابی کی تشہیر کی ہے، اور اس موقع پر یقیناً آپ کا وہ بھائی خوش نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دل میں آپ کے بارے میں وہ نفرت پیدا ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ ہر حال میں اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کا وہ تحفظ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت اور اس کے مفادات کا وہ تحفظ کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں یا کمی کوتاہی ہے۔ اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنا ہے، اور اگر اللہ عمل کی توفیق دے رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سامعین محترم، باہمی محبت کو بڑھانے والی چیزوں میں سے جہاں پر اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کا خیال کرنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز بڑی ضروری ہے باہمی محبت کو بڑھانے کے لیے، وہ ہے بالمشافہ ملاقات کرنا، اپنے بھائی سے ملنا، اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جانا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہ موجودہ دور میں ہم ایک مصنوعی دور ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں حقیقت وہ کم ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو تھوڑے الفاظ اگر سخت ہو جائیں، ہم منافقت والی زندگی گزار رہے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں منافقت وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس منافقت کو ہم منافقت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمارا دوسروں کے ساتھ مسکرا کے ملنا، اس میں منافقت ہے۔ ہمارا دوسروں کے ساتھ ملاقات کرنا، اس میں منافقت پائی جاتی ہے۔ اور اگر اس کی اصل تصویر دیکھنی ہو تو جب کوئی بندہ جس سے ہم سامنے بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، جب وہ سامنے نہ ہو اور دوسرے دوست کے پاس ہوں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کا تذکرہ وہ کس انداز سے کرتے ہیں، ہم کس طرح اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، کس طرح اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ جو منافقانہ رویہ نا، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر منافقت کو منافقت سمجھیں گے نہیں تو اصلاح نہیں ہوگی۔ منافقت کو منافقت سمجھیے۔ یہ دوسروں سے جو ملاقات کرتے ہیں وہ ملاقات دل سے ملاقات ہو، میرے ہونٹوں سے جو مسکراہٹ کا اظہار ہو وہ واقعی دلی طور پہ میں مسکرا رہا ہوں، یہ نہیں کہ اس بھائی کے سامنے تو میں مسکرا رہا ہوں اور غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے اس کو میں گالیاں نکال رہا ہوں یا اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ یہ ہماری جو گپ شپ ہوتی ہے، یہ گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ دوست اکٹھے ہوتے ہیں جناب، گپ شپ لگاتے ہیں۔ اس گپ شپ میں کیا ہوتا ہے؟ اس گپ شپ میں اپنے اس دوست کی، اس بھائی کی خرابیاں بیان کی جاتی ہیں جو اس وقت مجلس میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس گپ شپ میں دوسروں پہ تنقید کی جاتی ہے، دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی کی جاتی ہے، دوسروں پہ نکتہ چینی کی جاتی ہے، اور ہم اس سے گپ شپ کہہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب گپ شپ لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سامعین محترم، قریب ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے دور ہیں۔ ان الفاظ کو آپ نے سمجھنا ہے۔ قریب ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے دور ہیں۔ وہ جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم سے میلوں دور ہوتے ہیں۔ کس صورت میں؟ کہ یہ دور جس پہ ہم بڑا ناز کرتے ہیں، جس کو بڑا ترقی والا دور سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس ٹیکنالوجی اور اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ جو ہم سائٹس مختلف استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح کی باقی جو مختلف قسم کی جو سائٹس استعمال کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جناب وقت گزار رہے ہیں، ہمارا وقت جو گزار نہیں رہے ہوتے، ہم یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک گھر میں رہتے ہوئے جو گھر کے افراد ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے محسوس نظر آتے ہیں۔ باپ الگ موبائل پہ لگا ہوا ہے، ماں الگ موبائل پہ لگی ہوئی ہے، بیٹے الگ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بس صرف وہ اپنی ذات محبوب ہے، باقیوں کی جو پرواہ ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مصنوعی دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیے کہ بالمشافہ ملاقات یہ محبت کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقاتیں تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ یہ ملاقاتوں کا ہی نتیجہ تھا۔ ملاقاتیں کی، ملے، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کیا یہی خیر خواہی وہ ہماری ملاقاتوں میں بھی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح یہ تیری رضا کے لیے جڑا، یا اللہ تو اس کو جوڑ دے۔ اور آپ نے آگے فرمایا اگر ہو سکے تو اپنے جسم سے یہ کام لیا کرو، اپنے جسم سے یہ کام لیا کرو۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تمہیں توفیق دے تو ملاقات ضرور کیا کرو۔ اچھا، ملاقات کے حوالے سے بھی ہماری بڑی ایک عجیب سی سوچ بنی ہوئی ہے۔ گھر میں کوئی ملنے آ جائے تو اندر سے کہہ دیتے ہیں، لگتا ہے کہ آج کوئی پیسے کی ضرورت پے گی، سو تاں ہی آیا ہوا ہے، پتہ نہیں انہیں کیڑی غرض لے کے آیا ہوا ہے، کیڑے مقصد واسطے آیا ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملاقات ہونی مقصد کے لیے چاہیے، مقصد کے بغیر ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے نا، وہ یہ مقصد والی ملاقات نہیں ہے، وہ یہ غرض والی ملاقات نہیں ہے، وہ منافقت والی ملاقات نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی رضا والی ملاقات ہے، اللہ کی رضا والی۔ میں اپنے بھائی سے ملنے گیا ہوں، میں اس کی خیر خواہی کے لیے گیا ہوں، میں اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے گیا ہوں، میں کوئی دینی والے سے اس سے بات کرنے کے لیے گیا ہوں، میری اس ملاقات میں کسی قسم کی غیبت نہیں ہے، میری اس ملاقات میں کسی قسم کا کسی کا کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے، تو میری یہ ملاقات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میری یہ ملاقات اللہ کے لیے۔ اور دیکھ لیجئے کہ 70,000 فرشتے دعائیں کرتے کہ یا اللہ جس طرح یہ اپنے بھائی سے جڑنے کے لیے گیا ہے، یا اللہ تو اس کو جوڑ دے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے معاذ بن جبل، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت نہ سناؤں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ جو میرے لیے مل بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ملتے ہیں ایک دوسرے کو، میری محبت اس کے لیے بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو باہم ایک دوسرے پر میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو میری محبت اس کے لیے بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، تو آپ کا یہ نکلنا، اس پر بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ پھر باہم بیٹھ کر ملاقات کرنا، مل جل کر ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس سے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو ایک دوسرے پہ خرچ کرنا ہے نا، یہ آخری پہلو بڑا ضروری ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی وہ محبت حاصل ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہماری ملاقاتیں کیسی ہیں۔ کیا کبھی ہم یہ سوچ کے اپنے گھر سے نکلے ہیں کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ کیا کبھی یہ سوچ کر اکٹھے بیٹھ کر بات چیت کی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور ایک دوسرے پہ خرچ کرنا؟ یہ جو باہم ملے ہیں، ملاقات کی ہے، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا ہے، ایک دوسرے کو چائے پلائی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ سامعین محترم، اپنی سوچ میں تھوڑی وسعت پیدا کیجئے اور ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیجئے کہ ہماری سوچ دوسروں کے بارے میں کیا ہوتی ہے۔ میں کسی کے گھر فروٹ لے کے جاتا ہوں، میرے گھر میں وہ فروٹ لے کے نہیں آتا، تو میں شکوہ بنا لیتا ہوں، جناب خالی ہاتھی آ گیا ساڈے گھر، اسی گئے تو فروٹ لے کے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس غرض کے لیے لے کے گئے تھے، وہ بھی آپ کے گھر میں ہے اور فروٹ لے کر آئے۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ جناب انہوں نے شادی تے گیا، 2000 روپیہ دے کے آیا، جناب وہ آئے نے تو 1000 روپیہ دے کے نے، شکوہ بن جاتا ہے، گلہ بن جاتا ہے۔ جناب میں عید تے انہوں نے بچوں کو 1000 روپیہ دیتا ہے اور میرے بچے جناب 500 دے گئے نہیں۔ یہ پھر مفاد کے لیے سارا کچھ یہ کیا جاتا ہے نا۔ خدا را یہ اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنا بھی یہ لین دین ہے، اس کو مفاد کے لیے نہ کیا کریں، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ آپ نے یہ بھی سن لیا ہے۔ اور یہ جو کاپیاں رکھی ہوئی ہیں نا کہ فلاں کی شادی پہ ہم نے 1000 روپیہ دیا ہوا ہے، فلاں کی شادی پہ 2000 دیا ہوا ہے، وہ سارا جو ریکارڈ رکھا ہوتا ہے نا، یہ ریکارڈ جو دنیا داری کے لیے رکھا ہوتا ہے، کاش یہ ریکارڈ کو ختم کر کے محض اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیا کریں، تو یقین کریں اللہ آپ کو دگنا واپس کرے گا، اللہ دگنا واپس کرے گا۔ اپنے بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ بیٹا شام کو مطالبہ کر دینا، ابا جی کل نئے جوتے چاہیے، میں اس کو نئے جوتے لے کے دیتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ میری بیٹی کہے نا کہ مجھے میک اپ چاہیے، تو میں میک اپ کا سامان اسے ضرور لے کے دوں گا، مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے۔ بیگم ایک دفعہ کہے نیا سوٹ چاہیے، تو میں 1000 پیسے لے کر بھی اس کو لے کے دوں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو سامعین محترم، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا اللہ کی ذات جو اپنی محبت واجب کر رہی ہے،
اگر ہم اس کے لیے خرچ کریں گے تو وہ ہمیں نہیں دے گی، وہ کوئی کمی چھوڑے گی، وہ دگنا ہمیں نہیں دے گی، وہ خوش نہیں ہوگی اور شاید دگنے سے چگنا کر کے ہمیں دے۔ لیکن یہ جو حساب کتاب ہم لگا کے دیتے ہیں نا، یہ حساب کتاب لگا کے دینا چھوڑ دیں، اپنی سوچ کو وسیع کیجیے، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کیجیے۔ آپ کسی کے گھر فروٹ لے کے گئے ہیں، وہ نہیں بھی لے کے آیا تو برا نہ منائیے، کوئی بات نہیں ہے، وہ نہیں لے کے آیا، شاید اس کے پاس نہ وسائل ہوں، یا اسے لانا یا نہ ہو، آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آ جائے۔ آپ نے کسی کی شادی پہ 2000 دے بھی دیا ہے تو اس کو کاپی پہ نہ لکھیں، یہ سمجھیں کہ میں نے یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ 2000 کی جگہ کتنے ہزار ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، سوچا بھی نہیں۔ وہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو کیا اللہ جب ہم سے محبت کر رہا ہو تو وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرتا؟ ایمانداری سے بتائیے، کتنی دفعہ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ کوئی امید توقع نہیں ہوتی، لیکن اللہ ہماری وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے غیب کے خزانے سے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان اسباب کا اللہ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ ہماری وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ صرف نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین کریں کہ یہ اخلاص جب پیدا ہو جائے گا، رب کی رضا آ جائے گی نا، تو پھر شیطان وسوسے نہیں پیدا کر سکے گا۔ یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا، لڑائی جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں نا، یہ محض اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہمارے ذہن اور دماغ میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں۔ جب یہ وسوسہ آ جاتا ہے نا، میں 2000 دیتا ہے تو 1000 کیوں دینا پہ ہے، تو خود بخود لڑائی پیدا ہوگی۔ اور اگر یہ سوچ رہا ہو نا، اور یہ سوچو کہ میں نے تو اللہ کے لیے دیا، کوئی بات نہیں ہے، تو یقین کریں آپ کو پتہ نہیں کتنے 2000 آئیں گے، آپ کو نہیں پتا آپ کو کتنے 2000 ملیں گے۔ صرف نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو خوشی اور مسرت آپ کو ملے گی نا، کسی پر کو خرچ کرنے میں، کسی پر خرچ کرنے میں، وہ عجیب خوشی اور مسرت ملے، دل میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، دوست کو چائے کا کپ پلانا پڑ جائے، اور نیت یہ ہو کہ یہ پیسے دے، تو پھر اس سے بڑھ کر تنگ سوچ اور کیا ہو سکتی ہے، تنگ نظری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر نیت نہیں ہو، نہیں میں نے یہ ثواب کمانا ہے، میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، اور چائے کے پیسے میں نہیں دینے ہیں، تو یقین کریں دگنے چگنے کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ سامعین محترم، یہ ساری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن میں ہماری رہنمائی کی ہے، الفاظ بڑے کم ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے، معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ میں نے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، میں ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، تو 70,000 فرشتے میرے لیے دعائیں کرنے پہ لگے ہیں۔ میں ملاقات کر رہا ہوں، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میں ان کی اچھی خاطر مدارت کرتا ہوں، میں خرچ کرتا ہوں، تو وہ جو دعائیں دے کے جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ دعائیں میری قسمت سنوار دیں، وہ ان کی دعائیں میرے لیے بڑی ہیں۔ وہ مہمان کا رحمت بن کر گھر میں آ جانا ہی بڑی نعمت ہے۔ یہ مصنوعی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ایماندار سے بتائیں، ایک سال کے دوران ہمارے گھر میں کتنے مہمان آئے ہیں جنہوں نے رات گزاری ہے؟ میرا خیال ہے اکثر کا جواب ہوگا کہ جناب ایک سال میں شاید ایک مہمان بھی کیا نہیں آیا مہمان۔ ابھی یہ وہ دور نہیں رہا ہے، لیکن یہ محبتیں ہم نے پیدا کر دی ہیں، محبتیں ہم نے پیدا کر دی ہیں ملاقات کے ذریعے، دوسروں کی عزت کرنے کے ذریعے سے۔ اور اس طرح عیادت کے حوالے سے آپ کو اکثر احادیث آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں، تو وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ شام کو جاتا ہے تو صبح تک، صبح سے جاتا ہے تو شام تک، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں میووں والا باغ تیار کرتے ہیں، اس کے لیے میووں والا باغ ہے کہ جو کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے نہیں آپ کے سامنے کرتا کہ آپ واہ واہ اور بلے بلے کر کے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ جناب بڑیاں گلاں سننے نے کیا مزہ ہی آ گیا ہے۔ مزہ نہیں لینا ان باتوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر غور کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے جدھر کمی ہے، جدھر کمزوری ہے، اور دیکھیے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے محبت بڑھا سکتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کیسے عمل کر سکتا ہوں۔ یقین کریں آپ کے فرامین پر عمل کرنا آپ شروع کر دیجئے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ ساری نفرتیں دور کر دے گا،
یہ جو ساری بندشیں ہم نے بنائی، کتنی بندشیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو چھوٹی چھوٹی، یہ 1000-2000 روپے کے لیے، یہ فروٹ کے لیے، یہ 500 کے لیے جو ہم نے رکھی ہوئی نہیں، یہ ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.